بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 13 نفحۃ العرب۔ عزیز طلبہ کرام، آج کے سبق میں ہم طول العمل اور نصیحت السلطان ولزوم طاعتہ یہ دو عنوانات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے طول العمل۔ طول العمل كانت تاشتكين قد جاوز 90 سنة فاستأجر أرضا وقفا مدة 300 سنة على جانب دجلة ليعمرها دارا، وكان في بغداد رجل محدث يحدث في الخلق يسمى فتيحة، فقال يا أصحابنا نهنئكم مات ملك الموت، فقالوا كيف ذاك؟ فقال تاشتكين عمره 90 سنة وقد استأجر أرضا 300 سنة، فلو لم يعلم أن ملك الموت قد مات ما فعل هذا، فتضاحك أصحابه۔ طول العمل امید کی درازی، لمبی امید۔ كان تاشتكين قد جاوز 90 سنة، تاشتکین کی عمر 90 سال سے متجاوز ہو چکی تھی۔ فاستأجر ارضا وقفا مدة 300 سنة على جانب دجلہ، پھر بھی اس نے دجلہ کے کنارے 300 سال کی مدت تک زمین کرائے پر لے لی۔ لیعمرها دارا، تاکہ اس میں گھر تعمیر کرے۔ اور بغداد میں رجل محدث، ایک محدث شخص تھے، حدیث بیان کرنے والے، یحدث فی الخلق، جو لوگوں میں حدیث بیان کیا کرتے تھے، یسمى فتیحة، ان کا نام فتیحہ تھا۔ فقال، تو انہوں نے کہا یا اصحابنا، اے میرے رفقا، اے میرے دوستو، نہنئکم، تمہیں مبارک ہو، مات ملک الموت، ملک الموت، موت کا فرشتہ مر گیا ہے۔ فقالو، تو انہوں نے کہا کیف ذاک، یہ کیسے؟ فقال، تو فرمایا تاشتکین عمرہ 90 سنة، تاشتکین جس کی عمر 90 سال ہے، وقد استاجر ارضا 300 سنة، اس نے 300 سال تک ایک زمین کرائے پر لی ہے۔ فلو لم يعلم ان ملک الموت قد مات، پس اگر اسے یہ معلوم نہ ہوتا کہ ملک الموت مر چکا ہے، ما فعل هذا، تو ایسا نہ کرتا۔ فتضاحک اصحابہ، یہ سن کر اس کے رفقا، ساتھی، احباب ہنس پڑے۔ مدت 300 سنة، یہ ترکیب میں ظرف واقع ہے، جبکہ فلو لم يعلم شرط ہے، ما فعل هذا یہ اس کی جزا واقع ہے۔ طال یطول طولا، طول لمبا ہونا۔ عمل امید کو کہتے ہیں، اس کی جمع اعمال آتی ہے۔ تاشتکین، تاشتکین عراقی امیر حاج 602 ہجری میں فوت ہوا۔ اس کا لقب مجیر الدین ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں 26 حج کیے ہیں۔ نہایت بہادر، سخی، بردبار اور کم گو شخص تھا۔ ایک ہفتہ گزر جاتا تھا کہ یہ بات نہیں کرتا تھا۔ ایک دفعہ کسی نے اس سے استغاثہ کیا، اس نے بات نہیں کی۔ اس نے کہا کہ خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بات کی ہے۔ اس نے کہا تو موسیٰ نہیں ہے۔ اس نے کہا تو خدا نہیں ہے۔ پس تاشتکین نے اس کی فریاد رسی کی۔ فاستأجر، کرائے پر لینا۔ اجر یأجر، اجر یأجر اجرا، بدلہ دینا۔ اجر بدلہ، اس کی جمع اجور آتی ہے۔ اجیر مزدور کو کہتے ہیں، اس کی جمع اجرا آتی ہے۔ دجلہ عراق کا مشہور دریا جس پر بغداد شہر واقع ہے۔ لیعمرها، عمر یعمر عمرا، عمر یعمر تعمیرا، اعمر یعمر، المنزل سے لہو آباد کرنا، اور عمرن لمبی عمر پانا۔ خلق مخلوق کو کہتے ہیں، اس کی جمع خلائق آتی ہے۔ خلق یخلق خلقا، پیدا کرنا۔ خالق یخلق خلقا، پرانا ہونا۔ نہنئکم،
یہنئ تہنیتن باب تفعیل سے مبارکباد دینا. ملکن اس کی جمع ملائکہ آتی ہے فرشتہ. فتضاحک تضاحک یتضاحک تضاحکن باب تفاعل باہم ہنسنا. کان تاشتکین قد جاوز 90 سنتن ہر شخص دنیا میں لمبی لمبی امیدیں باندھتا ہے مگر تاشتکین ہر ایک پر بھاری ہے. اس نے 90 سال کی عمر میں 300 سال تک کے لیے ایک زمین گھر بنانے کی خاطر کرائے پر لی، یعنی اتنی لمبی امید باندھی جسے وہ اب بھی 300 سال تک زندہ رہے گا. اسی وجہ سے فتیحہ نامی محدث نے از راہ مزاح اپنے شاگردوں سے کہا کہ ملک کو تو مر گیا، اور جب شاگردوں نے تعجب سے پوچھا یہ کیسے ہو سکتا ہے تو فرمایا کہ 90 سالہ بڈھے تاشتکین نے 300 سال کے لیے زمین کرائے پر لی ہے. اگر تاشتکین کو ملک الموت کے مرنے کا علم نہ ہوا ہوتا تو ایسا کیوں کرتا؟ پہ سارے اس کے ساتھی سب رفقا ہنس پڑے. عنوان نمبر 2 نصیحت السلطان ولزوم طاعتہ، بادشاہ کی خیر خواہی اور اس کی اطاعت گزاری، اس کی اطاعت کو لازم پکڑنا. نصیحت السلطان ولزوم طاعتہ روى الشعبی عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال لی ابی ارى هذا الرجل يعني عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ يستفهمك ويقدمك على الأكابر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وإني موصيك بخلال 4 لا تفشين له سره ولا يجربن عليك كذبا ولا تتبع عنه نصيحته ولا تغتابن عنده أحدا. قال الشعبي فقلت لابن عباس كل واحدة خير من 1000. قال اي والله ومن 10,000. بادشاہ کی خیر خواہی اور اس کی اطاعت گزاری، لزوم طاعتہ اطاعت کو لازم پکڑنا. امام شعبی رحمہ اللہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی ہے. قال فرماتے ہیں قال لی ابی کہ مجھ سے میرے والد صاحب نے فرمایا ارى هذا الرجل میں اس شخص یعنی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھتا ہوں کہ یستفہمک وہ تم سے رائے لیتے ہیں، ویقدمک علی الاکابر من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اکابر صحابہ پر تم کو مقدم رکھتے ہیں. وانی موصیک بخلال 4 سو میں تمہیں 4 خصلتوں کی وصیت کرتا ہوں. لا تفشین له سرہ نمبر 1 ان کے سامنے ان کا راز ظاہر مت کرنا. ولا یجربن علیک کذبا نمبر 2 اپنے اوپر جھوٹ کے تجربے کا موقع ہرگز نہ دینا. ولا تتبع عنہ نصیحتہ نمبر 3 ان سے ان کی خیر خواہی کو مت چھپانا. ولا تغتابن عنده احدا نمبر 4 ان کے سامنے کسی کی غیبت ہرگز نہ کرنا. قال الشعبی امام شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فقلت لابن عباس تو میں نے ابن عباس سے کہا کل واحدۃ خیر من 1000 ان میں سے ہر ایک 1000 درہم سے بہتر ہے. قال ای واللہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم ومن 10,000 10,000 درہم سے بھی زیادہ بہتر ہے. نصیحت یہ اس میں مصدر ہے خیر و صلاح کی طرف بلانا اور شر اور فساد سے دور رکھنا. اس کی جمع نصائح آتی ہے. نصح ینصح نصحا نصیحت کرنا، صفت کا صیغہ ناصح. نصوح خالص ہونا، پختہ توبہ کرنا. سلطان اس کی جمع سلاطین آتی ہے بادشاہ. لزوم لزم یلزم لزما لزاما لازم ہونا، اور اگر مال صلہ ہو تو واجب ہونا، امر صلہ ہو تو حکم واجب ہونا. طاعتی ہی فرما برداری. شعبی ابو عمر ابن شراحیل جلیل القدر تابعی ہیں، مشہور محدث ہیں. 500 صحابہ کرام کی زیارت کا شرف حاصل ہوا ہے. امام عاصم کہتے ہیں کہ کوفہ، بصرہ اور حجاز میں
شعبی سے زیادہ کوئی عالم نہ تھا۔ خود فرمایا کرتے تھے کہ 20 سال سے آج تک کوئی روایت کسی محدث سے ایسی نہیں سنی جس کا مجھے علم نہ ہو۔ صحابہ کے سامنے درس دیتے تھے اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی شریک درس ہوتے تھے۔ آپ ہی نے سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی غیر معمولی صلاحیتوں کو دیکھ کر ان کو علم حاصل کرنے کا شوق دلایا تھا، اور امام صاحب برسوں ان کے حلقہ درس میں شریک رہے۔ آپ 17 ہجری میں پیدا ہوئے اور 103 ہجری میں وفات پائی، اور ایک روایت یہ ہے کہ 20 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پیدا ہوئے اور 104 ہجری میں وفات ہوئی۔ ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ ہجرت سے 3 سال پہلے پیدا ہوئے، صغر سنی ہی میں علم و فضل کے اعتبار سے ائمہ میں شمار ہونے لگے۔ وفور علم، کثرت فہم کی وجہ سے آپ کو حبر الامہ کا لقب دیا گیا۔ جو احادیث آپ سے مروی ہیں ان کی تعداد تقریباً 1000 ہے۔ 28 ہجری میں وفات پائی۔ یستفہم کا استفہم یستفہم استفہاما باب استفعال، رائے طلب کرنا۔ فہم یفہم فہما سمجھنا، فہم سمجھ کو کہتے ہیں، اس کی جمع افہام آتی ہے۔ فہیم سمجھدار، اس کی جمع فہما آتی ہے۔ اکابر اکبر اس میں تفضیل کی جمع ہے۔ کبر یکبر کبرن، مرتبہ میں بڑا ہونا۔ صفت کا صیغہ کبیر اور اس کی جمع کبارا کبار آتی ہے۔ کبیر یکبر کبرن، عمر رسیدہ ہونا، اور کبر غرور کو بھی کہتے ہیں۔ کبر شے کا بڑا حصہ۔ موسی کا عیسیٰ وصیت کرنا، وصیت اس کی جمع وصایا آتی ہے۔ موسی وصیت کرنے والا، اوصیہ اس کی جمع آتی ہے۔ بخلالین، خلال خلتن کی جمع دوستی، عادت اس کی جمع اخلال آتی ہے۔ خلیل خالص دوست کو کہتے ہیں، اس کی جمع اخلا اور خلان آتی ہے۔ لا تفشین، افشا یفشی افشاء، افشا لأحد باب افعال، کسی کے سامنے ظاہر کرنا۔ سر اس کی جمع اسرار آتی ہے، راز بھید۔ لا یجربن، جرب یجرب تجربتن باب تفعیل سے تجربہ کرنا، تجربہ کرنا۔ اس سبق میں 4 خصلتوں کی نصیحت کی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند حضرت عبداللہ سے۔ 4 خصلتیں ہیں جو بادشاہ اور ہر بڑے کی خیرخواہی اور اطاعت شعاری پر مبنی ہیں۔ پہلی یہ ہے کہ لا تفشین لہ سرہ، کہ ان کے راز کو بالکل ظاہر مت کرنا، کیونکہ اس سے انسان کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اور دوسری یہ ہے ولا یجربن علیک کذبا، کہ اپنے اوپر جھوٹ کے تجربے کا موقع ہرگز مت دینا، یعنی کبھی تمہاری زبان سے جھوٹی بات نکل جائے اور اس کے بعد وہ ہر بات میں شک کرنے لگیں، پھر وہ آزمائے کہ آیا تم نے اپنے قول میں سچ بولا ہے یا جھوٹ۔ نمبر 3 ولا تتبع عنہ نصیحتہ، کہ ان کی خیرخواہی سے رخ مت پھیرنا، ہر موقع پر ہر اعتبار سے ان کی خیرخواہی کرتے رہنا۔ اور نمبر 4 ولا تغتابن عنده احدا، ان کے سامنے ہرگز کسی کی غیبت مت کرنا، کیونکہ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ تم ان کی غیبت بھی دوسروں سے کرتے ہوں گے، اور یہ چیز بد اعتمادی پیدا کرتی ہے۔ تو اس لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان 4 نصیحتوں کو اپنے پلے باندھ لیں، حرز جان بنا لیں۔ تو یہ اتنی قیمتی نصیحتیں ہیں کہ ہر ایک نصیحت 10,000 درہم سے بھی بڑھ کر ہے، تو ہمارے لیے بھی یہ قابل عمل ہیں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کو اپنی حرز جان بنا لیں۔